یسوع مسیح کا بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے آج ہم پہلے صلیبی کلمہ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا صلیبی کلمہ، اسے معافی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ آمین۔ یہ دعا یسوع کی بے پناہ محبت اور معافی کے پیغام کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ انہیں سزا دے، بلکہ یسوع نے رحم کی دعا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچائیں۔ جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا تو یسوع نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ یہ ایک حیران کن عمل تھا، کیونکہ وہ جن لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا وہی لوگ یسوع کو تکلیف دے رہے تھے، یسوع پر ظلم کر رہے تھے، یسوع کو مصلوب کر رہے تھے۔ یسوع مسیح کے کپڑوں کے حصے کس کے پاس جائیں گے، اس پر انہوں نے اس بات کے لیے کرا بھی ڈالا۔ یہ کلمہ ہمیں خدا کی بے پناہ محبت اور بخشش کی یاد دلاتا ہے جو یسوع کے وسیلے سے ہمیں عطا کی گئی۔ صلیب پر یسوع نے وہی تعلیم دی جو وہ اپنی زندگیوں میں سکھاتا رہا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 5:44۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت اور معافی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب یسوع کو صلیب پر کلوں سے جڑا گیا، وہ درد اور تکلیف میں تھا، کرب کی حالت ہو گئی۔ سپاہیوں نے یسوع کا مذاق اڑایا، لوگ اس پر طنز کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اپنے پرائے سب چھوڑ کے بھی چلے گئے اور ان کے اپنے یسوع کو مسترد کر چکے تھے، یسوع کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ یسوع اس وقت صرف اکیلا تھا، کرب کی حالت تھی، دکھ تھے، تکلیف تھے، زخم تھے اور لہو بہہ رہا تھا۔ اس سب کے باوجود یسوع نے اپنے دشمنوں کو، اپنے قاتلوں کو اور جنہوں نے یسوع کو صلیب پر لٹکایا، یسوع نے سب کے لیے باپ سے کیا کر دی؟ معافی کی التجا کر دی۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع کی محبت اور رحم کس قدر عظیم ہے۔ جب ایک عام انسان ظلم سہتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل غصہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے یا بد دعا ہو سکتی، لیکن یسوع نے بدلے میں بد دعا نہیں دی، بلکہ باپ سے معافی کی التجا کر دی۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ لوگ جو انہیں مصلوب کر رہے تھے نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ نادانی میں خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے ہیں۔ یسوع باپ سے کہتا ہے کہ باپ انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ لوگ ابھی نادان ہیں اور یہ لوگ بھٹک گئے ہیں، یہ راہ سے ہٹ گئے ہیں، انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کلمے میں یسوع مسیح کا رحم نظر آتا ہے، اس کلمے میں یسوع مسیح کی تڑپ نظر آتی ہے جو وہ کلیسیا سے، جو آج وہ میرے لیے اور آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اس کلمہ میں ہمیں یسوع کی محبت نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر آتی ہے، یسوع کی شفقت نظر آتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں، وہ جانتا تھا کہ اگر حقیقت میں لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اس لیے یسوع مسیح نے کیا کر دی؟ باپ سے درخواست کر دی کہ انہیں کیا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، آج یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ آج یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، چاہے وہ جتنا بھی ظلم کر لے ہم پر، چاہے وہ جتنے بھی ستم کر لے ہم پر، ہم نے انہیں پہلا معاف کرنا ہے اور ان کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ یسوع کی معافی ہمیں خدا کی بے انتہا محبت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو میرے عزیزو، آج میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، محبت دکھانا شروع کریں۔ یسوع مسیح نے محبت سے اس دنیا کو جیتا ہے، اپنی یسوع مسیح کی محبت کو اپنے اندر لیں اور اپنے دشمنوں کو آج معاف کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلا کلمہ خدا کی بے پناہ محبت، یسوع کی قربانی اور معافی کے پیغام کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لیں، زندگیوں میں اپنائیں، تو ہم نہ صرف دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کا سبب بھی ٹھہر سکتے ہیں، اور آپ کے وسیلہ سے بہت سے بھٹکے ہوئے آج بچ سکتے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے آج بہت سے روٹھے ہوئے خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے بہت سے راہ سے بھٹکے ہوئے، راہ سے ہٹے ہوئے، جو یسوع کو نہیں جانتے تھے، جو یسوع کو پہچانتے نہیں ہیں، آج بھی بہت سے ایسے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آ سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہمارے خداوند نے، ہمارے مالک نے،
ہمارے آقا نے آج سے 2000 سال پہلے صلیب پر جان دی. صلیب کی موت صحیح وہ لعنتی موت تھی، اس نے میری اور آپ کی لعنتیں اٹھا لی ہیں. آج آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے منجی ہوا، میرے لیے اور آپ کے لیے وہ قربان ہو گیا، میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے دکھ سہا. میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلے سے، اس کا پہلے کلمے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں تک شیئر کریں، پیج کو لائک کریں، فالو کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.